شاید کوئی بھی ہم اس سے واپس نہیں برپا کر سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں بی جے پی سے لڑ رہے ہیں وہی ملے. ہم نے الائنس کیا, ہم نے کوئی چھپائی نہیں بات. اگر انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے فاروق صاحب کو نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ قوم سے معافی مانگنی چاہیے, جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. ان کے دوست دولت صاحب اور کوئی عام انسان نہیں ہے. اب اگر آپ اسٹیٹمنٹ ٹویسٹ کر سکتے ہیں ان کی کتاب مارکیٹ میں کل سے آپ نے دیکھا کہ 4 الگ اسٹیٹمنٹس آئے, ورژنز آئے. امر سنگھ دولت صاحب کا بھی ایک اور اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, ان کے کافی ویڈیو انٹرویوز کچھ گھنٹوں میں ہی سامنے آئے. کتاب میں ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرائیویٹلی اس چیز کو مدد کر رہے تھے 5 اگست کو, اور جیسا دولت صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ 5 اگست کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے ہاتھ ہو اسمبلی میں, وہی ہو رہا ہے اسمبلی میں اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. اسمبلی میں ابھی آپ گئے, 3 اگست کو یہ مل چکے تھے پہلے, تو کیا آپ کو لگ رہا تھا ان کو معلوم تھا کہ کچھ اس طرح کا ہونے؟ 70 سالوں میں جو جموں کشمیر کے ساتھ ہوا, بیڑا گرک تھا, 1 لاکھ لوگ. آج کیا لوگ بند نہیں ہیں؟ کیا اسمبلی میں کوئی بات ہوئی؟ آج کیا نوجوانوں کے خلاف کیس نہیں ہو رہے؟ کوئی بات کر رہا ہے اس کے لیے؟ آج کیا پراپرٹی اٹیچمنٹس نہیں ہو رہی؟ آج کیا امپلائیز ٹرمینیٹ نہیں ہو رہے؟ آج کیا لوگوں کے پاسپورٹ امپاؤنڈ نہیں ہو رہے؟ آج کیا ویریفیکیشن کی وجہ سے ہمیں نہیں روک رہے؟ آج کیا یہاں ٹھیکیدار پریشان نہیں ہے؟ آج کیا ڈیلی ویجر سڑکوں پہ نہیں ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ 5 سال جو سب خراب تھا کہ آج حکومت 50 MLA لے کر خاموش ہے. اس خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے 5 اگست 2019 میں کوئی ڈیل کی ہے آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے, اور ہم سب کو بولنا چاہیے. ہم نہیں بولتے, فاروق صاحب ہم سب کے بڑے ہیں, ہمیں بھی امید ہے, ہم نے بھی ووٹ دیے. مجھے بتائیے اس وقت ان لوگوں نے جموں کشمیر میں ووٹ دیا جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں کرا, جو بائیکاٹ کے ساتھ تھے, اور بہت لوگوں نے قربانیاں دی. اگر نیشنل کانفرنس نے کوئی ایسی چیز کی ہے تو انہیں قوم کو کلیئرلی بولنا چاہیے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگس کیا تھی, کس چیز پہ مبنی تھی. ہم نے الائنس کیا, ہم نے الائنس میں کلیئرلی ایجنڈا آف الائنس ڈرافٹ کیا, کوئی انڈر گراؤنڈ چیز نہیں تھی. یہ جو خفیہ چیزیں ہیں تو دولت صاحب ایک انٹیلیجنس چیف رہے, 2 بڑے محکموں میں رہے, تو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے مجھے لگتا ہے اس پر معافی سے. نیشنل کانفرنس میں 3 دن جو ہے وکلا صاحب جو ہے موجود نہیں رہے, جیسے آپ نے خود کہا, یہ کیسی چپی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو جس دن مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے, اگر وزیر اعظم اور پھر وہاں سے جس دن عمر صاحب جموں آئے انہوں نے PDP کی مخالفت کی, کیا وقف کی بل PDP نے کی؟ محبوبہ جی چیف منسٹر ہیں, کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کی؟ تو غرض ہمیں یہ کہنا ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک نظر تھی کہ مسجدوں پر, زیارتوں پر, درگاہوں پر دعوت. وقف کے 3 پوائنٹس پہ بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, وحید صاحب کیا کیسے دیکھتے ہیں, کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ I think the issue today about Waqf is not about transparency. It's not a real estate issue. It's not a property issue. It's not a land dispute. This is an issue of faith and beliefs. Yes. What we are saying that Muslims should be the custodians of their mosques, of their shrines. Like Muslims are not allowed to be custodians of churches in this country, temples. So we are not transparency. ہم بھی تو لا سکتے ہیں, مسلمان بھی تو قابل ہے. اگر ہزاروں سال ہم اس پراپرٹی کو دفاع کر رہے ہیں, ہم بھی تو ٹرانسپیرنسی کے You believe that this is an attack for shrines, especially for the... We are saying that the Muslim properties and Muslim legacy, Muslim heritage, Muslim graveyards, Muslims should be the custodians of. So do you think the judiciary can bring justice? بہت کم امید ہے, جو 370 میں ہوا ویسے ہی لڑ رہا ہے.